بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبئی کے ایک بڑے بینک کا سی ای او اپنے جوتے ہر روز گلی کے کونے پر جوتے پالش والے آدمی سے پالش کرواتا تھا۔ جوتے پالش کرواتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ کر عام طور پر اکنامکس ٹائم پڑھتا رہتا تھا۔ ایک صبح پالش والے نے سی ای او سے پوچھا، اسٹاک مارکیٹ کے صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سی ای او نے تن سے پوچھا، آپ کو اس موضوع میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ پالش والے نے جواب دیا، آپ کے بینک میں میرے 200 کروڑ روپے جمع ہیں اور میں اس رقم کا کچھ حصہ اسٹاک مارکیٹ میں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ سی ای او نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ پالش والا جواب دیتا ہے، آصف پالش والا۔ اپنے بینک واپس آنے پر سی ای او نے اکاؤنٹ مینیجر سے پوچھا، کیا ہمارے پاس آصف پالش والا نام کا کوئی صارف ہے؟ مینیجر نے جواب دیا، بالکل، وہ ایک معزز صارف ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 200 کروڑ روپے ہیں۔ سی ای او ششدر ہو گیا۔ اگلے دن جوتے شائن کرواتے ہوئے سی ای او نے پالش والے سے کہا، مسٹر پالش والا، میں آپ کو اگلے ہفتے ہماری بورڈ میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کی زندگی کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگلے ہفتے بورڈ کی میٹنگ میں سی ای او نے بورڈ کے ممبران سے پالش والے کا تعارف کرایا۔ ہم سب مسٹر آصف پالش والے کو جانتے ہیں، جو ہمارے جوتوں کو بے مثال چمکاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے قابل قدر کسٹمر بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 200 کروڑ روپے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی بتانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ مہربانی کر کے مسٹر پالش والا بتائیں۔ آصف اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے، 30 سال قبل اپنی جوانی میں نے کیرالہ سے بمبئی ہجرت کی۔ بھوک اور تھکن سے مجبور میں نے کام کی تلاش شروع کی۔ اچانک مجھے فٹ پاتھ پر ایک سکہ ملا اور میں نے کچھ سیب خرید لیے۔ میرے پاس دو راستے تھے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے سیب کھاؤں یا کوئی کاروبار شروع کروں۔ میں نے سیب بیچے اور پیسوں سے مزید سیب خریدے۔ اس طرح میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ پھر میں نے استعمال شدہ برش اور جوتوں کی پالش کا ایک سیٹ خرید لیا اور جوتے چمکانے کا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے کفایت شاعری سے ڈرائیو جیسی زندگی گزاری، تفریح یا دنیاوی اشیاء پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا اور ایک ایک روپیہ بچایا۔ کچھ عرصے بعد میں نے نئے برش، مختلف قسم کی پالشیں اور ایک کرسی خریدی تاکہ میرے کلائنٹ آرام سے بیٹھ سکیں۔ میں نے کفایت شاعری سے جینا جاری کیا اور اپنی ہر ممکن بچت کی۔ پھر چند سال پہلے بازار میں یہ چھوٹی سی دکان خالی ہوئی اور تو میں نے خرید لی اور کاروبار کو مزید بڑھا دیا۔ آخرکار تقریباً 3 ماہ قبل میرا چھوٹا بھائی، جو کوچی میں منشیات فروش تھا، انتقال کر گیا اور مجھے 200 کروڑ چھوڑ کر چلا گیا، اور یوں میں اتنے پیسوں کا مالک بن گیا۔